السلام علیکم۔ آج ہم ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن میں 2 جگہوں پر ہوا ہے، پہلا سورہ مریم میں اور دوسرا سورہ انبیاء میں۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، یقیناً وہ بڑا سچا نبی تھا اور اسے ہم نے ایک اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ 19 مریم آیت 56-57۔ دوسرا سورہ انبیاء میں اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک یہ اچھے لوگوں میں سے تھے۔ سورہ 21 الانبیاء آیت 85 اور 86۔ صحیح حدیث میں اتنا آیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، یعنی آسمان کا سفر کیا، تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری تथा صحیح مسلم میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ یہ کون تھے اور کب دنیا میں آئے۔ جو بات ہم قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی عربوں میں مشہور تھے، لوگ ان سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے ان کے بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے دوسرے نبیوں کی طرح ادریس کے بارے میں بھی بہت ساری غلط باتیں پھیلا دی تھی۔ قرآن نے ان غلط باتوں کی مخالفت کی اور یہ بھی کہا کہ وہ تو ایک سچے نبی تھے جن کو ہم نے بڑا اونچا مقام دیا تھا۔ قرآن نے ادریس علیہ السلام کا تفصیلی ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے ہم یقیناً سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے جس بات کا تصدیق کی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ادریس بھی ایک سچے نبی تھے۔ لوگوں نے ان سے جو غلط باتیں جوڑ دی تھی، قرآن نے ان کی مخالفت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی طرح صبر کرنے والے تھے اور ان کی اسی کردار کی خوبی میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔